الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا. محکمہ قضاء کے اجراء کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عمر نے باقاعدہ قضاء کا صیغے کا اجراء فرمایا. تمام اضلاع میں باقاعدہ عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیے. حضرت عمر نے قضاء کے متعلق قانونی احکامات بھی صادر فرمائے. قاضیوں کے انتخابات میں ماہرین فقہ کو منتخب کیا جاتا، لیکن حضرت عمر اسی پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا امتحان بھی لیتے تھے. قاضیوں کی گراں قدر تنخواہیں مقرر فرماتے تاکہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر دے. دولت مند اور معزز شخص کو قاضی مقرر فرماتے تاکہ فیصلہ کے وقت کسی کے روب میں نہ آ سکے. حضرت عمر نے عدالت میں مساوات اور انصاف کا لحاظ رکھنے کی تلقین فرمائی. ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا تھا. حضرت ابی نے زید بن ثابت کی عدالت میں مقدمہ کر دیا. زید نے حضرت عمر اور ابی کو بلایا اور حضرت عمر کی تعظیم کی تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے. یہ کہہ کر ابی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، یعنی کہ ہم دونوں فریق ہیں، دونوں فریقین کو فریق کی طرح دیکھو اور ساتھ ساتھ بٹھاؤ، نہ کہ مجھے عزت دو. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خلیفہ ثانی کا ایک دفعہ جھگڑا ابی بن کعب سے ہو گیا. قاضی کے پاس معاملہ پیش ہوا. انہوں نے حضرت عمر کو بلوایا اور آپ نے اور آپ کے آنے پر اپنی جگہ ادب سے چھوڑ دی. قاضی نے، خلیفہ وقت ہیں. حضرت عمر فریق مخالف کے پاس جا بیٹھے اور قاضی سے فرمایا کہ یہ پہلی بے انصافی ہے جو آپ نے کی ہے. اس وقت مجھ میں اور میرے فریق مخالف میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا. حضرت عمر نے افتاء کا محکمہ بھی جاری فرمایا. قانون شریعت سے واقفیت کے لیے محکمہ افتاء کا قیام فرمایا اور چند صحابہ کو نامزد فرمایا کہ ان کے علاوہ کسی سے فتویٰ نہیں لیا جائے گا. ان میں حضرت علی، یعنی فتویٰ دینے والوں میں حضرت علی تھے، حضرت عثمان، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو درداء تھے. ان لوگوں کے سوا اگر کوئی اور فتویٰ دیتا تو حضرت عمر اسے منع کر دیتے تھے. حضرت عمر ان مفتیان کی بھی وقتاً فوقتاً جانچ کرتے رہتے تھے. حضرت مسلم اس بارے میں فرماتے ہیں ایک صیغہ فتویٰ کا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ، آپ کے بعد زمانہ خلفاء میں قاعدہ تھا کہ شرعی امور فتویٰ دینے کی ہر شخص کو اجازت نہ تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے
کہ ایک صحابی نے غالباً عبداللہ بن مسعود تھے، انہوں نے جو دینی علوم میں بڑے ماہر بھی تھے اور ایک جلیل القدر انسان تھے، ایک دفعہ کوئی مسئلہ لوگوں کو بتایا اور اس کی اطلاع آپ کو پہنچی، یعنی حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فوراً ان سے جواب طلب کیا کہ کیا تم امیر ہو یا امیر نے تم کو مقرر کیا ہے کہ فتویٰ دیتے رہو؟ دراصل اگر ہر ایک شخص کو فتویٰ دینے کا حق ہو تو بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور عوام کے لیے بہت سے فتاویٰ ابتلاء کا موجب بن سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک ہی امر کے متعلق دو مختلف فتوے ہوتے ہیں اور دونوں صحیح ہوتے ہیں، یعنی کہ صورتحال کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے۔ مسائل کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اس میں لچک ہوتی ہے، اس صورت میں یہ فتویٰ ہوگا، اس صورت میں یہ فتویٰ ہوگا، مگر عوام کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دونوں کس طرح درست ہیں، اس لیے وہ پھر ابتلاء میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح محکمہ پولیس کا اجرا کیا۔ حضرت عمر نے ملک میں امن قائم رکھنے کی خاطر احداث یعنی پولیس کا محکمہ قائم فرمایا۔ اس محکمے کو احتساب، امن و امان، بازار کی نگرانی وغیرہ کے اختیارات دیے تھے، یعنی کہ لوگوں کو دیکھنا کہ صحیح طرح ان باتوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں، کسی کے حق مارے جا رہے ہیں تو ان کو ادائیگی کروانا، جو انتظامی معاملات تھے میں سے جب تک ہے جب تک قاضی کے پاس معاملہ نہیں جاتا۔ امن و امان، بازار کی نگرانی وغیرہ، یہ ساری نگرانی کے اختیارات تھے۔ حضرت عمر نے باقاعدہ جیلیں بھی بنوائیں، اس سے قبل جیلوں کا رواج نہیں تھا، سخت سزائیں بھی دی جاتی تھیں مجرموں کو۔ پھر اسی طرح بیت المال کا قیام ہے۔ حضرت عمر سے قبل جو بھی مال آتا وہ فوری تقسیم ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں ایک مکان خرید کر بیت المال کے لیے وقف کیا گیا، لیکن وہ بند ہی رہتا تھا کیونکہ جو بھی مال آتا اسی وقت تقسیم ہو جاتا تھا۔ 15 ہجری میں بحرین سے 5 لاکھ کی رقم آئی تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس رقم کا کیا کیا جائے۔ ایک رائے یہ تھی کہ سلاطین شام میں خزانے کا محکمہ قائم ہے، چنانچہ اس رائے کو حضرت عمر نے پسند فرمایا اور مدینہ میں بیت المال کی بنیاد ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن ارقم کو خزانے کا افسر مقرر کیا گیا۔ بعد میں مدینہ کے علاوہ تمام صوبہ جات اور ان کے صدر مقامات میں بیت المال قائم کیے گئے۔ حضرت عمر عمارتوں کی تعمیر میں کفایت شعری سے کام لیتے تھے، مگر بیت المال کے لیے نہایت مستحکم اور شاندار عمارتیں بنوایا کرتے تھے۔ بعد میں ان پر پہرے دار بھی مقرر کیے گئے تھے، سیکیورٹی کا پورا نظام تھا اس کے لیے۔ بیت المال کے مال کے متعلق حضرت عمر خود حفاظت فرماتے تھے۔ ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کے ایک آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ ایک روز شدید گرمی تھی، میں حضرت عثمان کے ہمراہ عالیہ مقام میں ان کے پاس مویشیوں کے پاس تھا۔ عالیہ جو ہے یہ مدینہ سے نجد کی جانب 4 سے 8 میل کے درمیان کی وادی ہے، اسے عالیہ کہتے ہیں۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو 2 نوجوان اونٹ ہانک کر لے جا رہا تھا، یعنی حضرت عثمان نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، 2 اور جوان اونٹ اس کے آگے آگے چل رہے ہیں اور زمین شدید گرم تھی۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ اگر یہ مدینے میں رہتا اور موسم ٹھنڈا ہونے کے بعد نکلتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ جب وہ شخص قریب آیا تو حضرت عثمان نے ان کے ملازم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ کون ہے؟ میں نے کہا چادر میں لپٹا ہوا ایک شخص ہے جو 2 نوجوان اونٹ ہانک رہا ہے۔ پھر وہ شخص اور قریب ہوا تو حضرت عثمان نے پھر فرمایا کہ دیکھو کون ہے؟ میں نے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب تھے۔ میں نے عرض کی یہ تو امیر المومنین ہیں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور دروازے میں سے سر باہر نکالا
لیکن گرم ہوا کی لفٹ پڑی تو آپ نے سر اندر کر لیا، اور پھر فوراً ہی دوبارہ حضرت عمر کی طرف منہ کر کے عرض کیا، آپ کو کس مجبوری نے اس وقت گھر سے نکالا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، صدقے کے اونٹوں میں سے یہ 2 اونٹ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے علاوہ باقی سارے اونٹ ہانک کر لے جائے جا چکے تھے، تو میں نے چاہا کہ ان کو چراگاہ میں لے جاؤں، مجھے ڈر تھا کہ یہ دونوں کھو جائیں گے، پھر اللہ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھے گا۔ حضرت عثمان نے کہا، اے امیر المومنین، آپ سائے میں آئیں اور پانی پئیں، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، خدمت کر لیتے ہیں، ہم انتظام کر دیتے ہیں بھیجنے کا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اپنے سائے میں لوٹ جاؤ، تم جاؤ سائے میں بیٹھو۔ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ہمارے پاس وہ ہے جو آپ کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، اپنے سائے کی طرف لوٹ جاؤ۔ پھر حضرت عمر چلے گئے۔ حضرت عثمان نے کہا، جو چاہتا ہے کہ وہ القوی الامین یعنی قوی اور امانت دار کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عمر بن نافع نے ابو بکر عیسیٰ سے روایت کر کے بیان کیا، وہ کہتے تھے، میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ صدقے کے وقت آیا۔ حضرت عثمان سائے میں بیٹھ گئے اور حضرت علی ان کے پاس کھڑے ہو کر وہ باتیں ان سے کہتے جاتے جو حضرت عمر کہتے تھے، اور حضرت عمر باوجود سخت گرمی کے دن ہونے کے دھوپ میں کھڑے تھے، اور آپ کے پاس 2 سیاہ چادریں تھیں، ایک کی تہہ باندھ لی تھی اور ایک سر پر ڈال لی تھی، اور صدقے کے اونٹوں کا معائنہ کر رہے تھے اور اونٹ کے رنگ اور ان کی عمریں لکھتے تھے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا کہ کتاب اللہ میں تم نے حضرت شعیب کی بیٹی کا یہ قول سنا ہے، ان خیرہ من تاجرت القوی الامین، ان خیرہ من تاجرت القوی الامین، یقیناً جنہیں بھی تو نوکر رکھے ان میں بہترین وہی ثابت ہوگا جو مضبوط اور ایماندار دار ہو۔ پھر حضرت علی نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ وہی القوی الامین ہے۔ حضرت مسلمہ بیان فرماتے ہیں اس بارے میں واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عثمان بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں ایک دفعہ باہر قبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، کہ اتنے میں میرے غلام نے مجھے کہا، دیکھیے شدید دھوپ میں باہر ایک شخص پھر رہا ہے۔ میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جس کا منہ شدت گرمی کی وجہ سے جھلسا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی مسافر ہوگا، مگر تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ وہ شخص میرے قبے کے قریب پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی گھبرا کر باہر نکل آیا اور میں نے کہا، اس وقت گرمی میں آپ کہاں؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں باہر پھر رہا ہوں۔ یہ اونٹ کے گمنے کا بھی ایک واقعہ آتا ہے، پہلے بھی ایک دفعہ بیان ہو چکا ہے۔ حضرت عمر ایک دفعہ بیت المال کا مال تقسیم کر رہے تھے کہ ان کی ایک بیٹی آ گئی اور اس نے اس مال میں سے ایک درہم اٹھا لیا۔ حضرت عمر اس سے لینے کے لیے اٹھے، آپ کے ایک کندھے سے چادر ڈھلک گئی اور وہ بچی اپنے گھر والوں کے پاس روتی ہوئی بھاگ گئی اور وہ درہم اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ حضرت عمر نے انگلی ڈال کر اس کے منہ سے وہ درہم نکالا اور اس کو مال میں لا کر رکھ دیا اور کہا، اے لوگو، عمر اور اس کی آل کے لیے، خواہ وہ قریبی ہو یا دور کا، ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا عام مسلمانوں کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ نے ایک دفعہ بیت المال میں جھاڑو دیا تو ان کو ایک درہم ملا۔ حضرت عمر کا ایک چھوٹا بچہ گزر رہا تھا تو انہوں نے وہ اس کو دے دیا۔ حضرت عمر نے وہ درہم اس بچے کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا کہ یہ مجھے ابو موسیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ درہم بیت المال کا ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، کیا اہل مدینہ میں سے آل عمر کے گھر سے زیادہ حقیر تر تیرے نزدیک کوئی گھر نہیں تھا؟ تو نے یہ چاہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی باقی نہ رہے مگر وہ ہم سے اس ظلم کا مطالبہ کرے؟ پھر آپ نے وہ درہم بیت المال میں لوٹا دیا۔ رفاع عامہ کے کام کے بارے میں آتا ہے،
حضرت عمر نے عوام الناس کی بھلائی اور بہتری کے لیے بہت سے کام سر انجام فرمائے۔ زراعت میں بہتری اور عوام کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے نہریں کھدوائیں جو درج ذیل ہیں۔ نہر ابو موسیٰ دریائے دجلہ سے 9 میل لمبی نہر بنا کر بصرہ تک لائی گئی۔ نہر معقل، یہ نہر بھی دریائے دجلہ سے نکالی گئی تھی۔ نہر امیر المومنین حضرت عمر کے حکم سے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملایا گیا۔ 18 ہجری میں جب قحط پھیلا تو حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص کو امداد کے لیے خط لکھا۔ فاصلہ چونکہ زیادہ تھا اس لیے امداد میں تاخیر ہو گئی۔ حضرت عمر نے عمر کو بلا کر کہا کہ دریائے نیل کو سمندر سے ملا دیا جائے تو عرب میں کبھی قحط نہ ہو۔ عمر نے واپس جا کر، گورنر تھے وہاں کے، فسطاط سے بحیرہ کلزم تک نہر تیار کروائی جس کے ذریعہ بحری جہاز مدینے کی بندرگاہ جدہ تک پہنچ جاتے۔ یہ نہر 29 میل لمبی تھی اور 6 ماہ کے عرصے میں تیار کر لی گئی۔ حضرت عمر بن عاص نے بحیرہ روم اور بحیرہ کلزم کو آپس میں ملانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ فرما کے پاس سے جہاں بحیرہ کلزم اور بحیرہ روم میں 70 میل کا فاصلہ تھا، نہر نکال کر ان کو ملا دیا جائے۔ فرما مصر کے نواب میں ایک ساحلی شہر تھا، لیکن حضرت عمر یونانیوں کے ہاتھوں حاجیوں کے لوٹے جانے کے ڈر سے اس پر رضامند نہ ہوئے۔ اگر عمر بن عاص کو اجازت مل جاتی تو یہ نہر سوئز کی ایجاد عربوں کے حصے میں آتی جو بعد میں بنائی گئی تھی۔ مختلف تعمیرات حضرت عمر نے عوام الناس کی سہولت کے لیے مختلف عمارتیں تعمیر کروائیں۔ ان میں مساجد، عدالتیں، فوجی چھاونیاں، بیرکس، ملکی تعمیراتی کاموں کے لیے مختلف دفاتر، سڑکیں، پل، مہمان خانے، چوکیاں، سرائیں وغیرہ۔ مدینے سے مکے تک ہر منزل پر چشمے اور سرائیں بنوائیں، چوکیاں بھی تعمیر کروائیں، یعنی سیکورٹی کا بھی انتظام رہے اور لوگوں کی رہائش کے لیے، آرام کرنے کے لیے ہوٹل وغیرہ بھی، سرائے بھی میسر آ جائیں۔ حضرت عمر نے شہروں کی آباد کاری کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں متعدد نئے شہر آباد فرمائے۔ آپ نے ان کو آباد کرتے وقت دفاعی، معاشی اور اقتصادی فوائد کو مد نظر رکھا۔ ان شہروں کے محل وقوع کا انتظام حضرت عمر کی جنگی بصیرت، سیاست اور آباد کاری کے اصولوں پر دقیق نظر پر دلالت کرتا ہے۔ یہ شہر حالت جنگ اور حالت امن دونوں میں فائدہ مند تھے۔ حضرت عمر کی کوشش ہوتی کہ عرب کی جو سرحد عجم سے ملی ہوئی ہے وہاں شہر آباد ہوں تاکہ اچانک حملے سے بچا جا سکے۔ ان شہروں کا محل وقوع اس طرح ہوتا جو عربوں کو موافق ہوتا۔ ان شہروں کے ایک طرف عرب کی سرزمین ہوتی جو چراگاہ کا کام دیتی، اور دوسری طرف عجمی سرزمین کے سرسبز علاقے ہوتے جہاں سے پھل، غلہ اور دوسری اشیاء میسر ہوتی، یعنی زراعت دوسری طرف کی جاتی تھی۔ شہروں کی آباد کاری میں یہ بھی مد نظر رکھا گیا کہ ان کے درمیان کوئی دریا یا سمندر حائل نہ ہو۔ حضرت عمر نے بصرہ، کوفہ، فسطاط وغیرہ شہر آباد فرمائے۔ حضرت عمر نے مستحکم اور صحیح بنیادوں پر ان شہروں کی آباد کاری کی، ان کی سڑکوں اور راستوں کو وسیع رکھا، بڑی کھلی سڑکیں تھیں، اور نہایت بہترین انداز میں منظم کیا۔ اور یہ طرز فکر ثابت کرتی ہے کہ آپ اس علم میں ماہر اور منفرد تھے۔ اسی طرح محکمہ فوج ہے، اس کا قیام کیا آپ نے۔ حضرت عمر نے باقاعدہ فوج کی ترتیب کی اور تنظیم سازی کی، مراتب کے لحاظ سے فوج کے رجسٹر بنوائے اور ان کی تنخواہیں مقرر فرمائیں۔ حضرت عمر نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک جو باقاعدہ جنگ میں شامل ہوتے اور دوسرے والنٹیئر جو ضرورت کے وقت بلائے جاتے تھے۔ حضرت عمر کو فوج کی تربیت کا بہت خیال تھا۔ انہوں نے نہایت تاکیدی احکام جاری کیے تھے
کہ ممالک مفتوحہ میں کوئی شخص زراعت کی تجارت کا شغل اختیار نہ کرنے پائے. جو فتح ہوں گے علاقے وہاں کوئی شخص تجارت یا زراعت نہیں کرے گا جا کے، کیونکہ اس سے کیونکہ یہ فوجی تھے، فوجیوں کے بارے میں تھا، کیونکہ اس سے ان کی سپاہیانہ جوہر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا. آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمان ملکوں میں بھی کہ فوجی تجارتوں میں مصروف ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے ایک ملک کے بارے میں کہ کمیشن لیتے ہی پہلے تو اپنی پیشہ ورانہ مہارت کی طرف کو دیکھتے تھے فوجی، اب کمیشن ملتے ہی جو افسر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کوئی نئی کالونی بن رہی، کون سی ڈیفنس کالونی بن رہی ہے جہاں مجھے پلاٹ ملے اور میں پلاٹ الاٹ کراؤں. بہرحال اور اسی وجہ سے پھر ان کی سپاہیانہ صلاحیتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. پھر آتا ہے کہ سرد اور گرم ممالک پر حملہ کرتے وقت موسم کا بھی خیال رکھا جاتا تھا. فوج کی صحت اور تندرستی کو نقصان نہ پہنچے، تاکہ فوج کے متعلق حضرت عمر نے سختی سے ہدایات دی تھیں کہ ساری فوج تیراکی، گھوڑ سواری، تیر چلانا اور ننگے پاؤں چلنا سیکھے. ہر 4 مہینے کے بعد سپاہیوں کو وطن جا کر اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے رخصت دی جاتی تھی. جفاکشی کے خیال سے حکم تھا کہ اہل فوج رکاب کے سہارے سے سوار نہ ہوں. گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں ڈال کے نہیں سوار ہونا، بلکہ چھلانگ مار کے سوار ہونا ہے. نرم کپڑے نہ پہنیں، دھوپ سے بچیں اور حماموں میں نہ نہائیں، وہاں زیادہ آرام طلبی کی عادت پڑ جاتی ہے. حضرت عمر بہار کے موسم میں فوج کو سرسبز اور شاداب علاقوں میں بھیج دیتے تھے. فوجی بیرکس اور چھاونیاں کے بناتے وقت آب و ہوا کو مد نظر رکھا جاتا. یہ بھی ضروری تھا کہ سرسبز علاقوں میں فوجیوں کو بھیجا جائے تاکہ وہاں ان کی تازہ فضا سے صحت بھی اچھی رہے. آب و ہوا کو مد نظر رکھا جاتا تھا. تمام اضلاع میں فوجی چھاونیاں بنوائیں. فوجی صدر مقامات میں مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، دمشق، حمص، اردن، فلسطین شامل کیے، جہاں ہمیشہ فوج تعینات رہتی تھی. ہر 4 ماہ کے بعد فوجیوں کو چھٹی دی جاتی تھی. فوجی مرکز میں بیک وقت 4000 گھوڑے ہوتے تھے جن کی دیکھ بھال کی جاتی. گھوڑوں کی رانوں پر جیشن فی سبیل اللہ داغ کر لکھا جاتا تھا، یعنی اللہ کی راہ میں لشکر. حضرت عمر کے دور خلافت میں اسلامی فوج نے آلات جنگ میں ترقی کی، نئے ساز و سامان مرتب کیے جن میں قلعہ شکن ہتھیار، منجنیق اور دبابہ وغیرہ شامل تھے. دبابہ سے مراد وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے دشمن کے قلعوں کو توڑا اور منہدم کیا جاتا ہے. اس کے اندر آدمی بیٹھتے اور قلعے کی دیواروں میں سوراخ کر کے اس کی دیواریں گرائی جاتی. اسلامی حکومت کے ماتحت غیر اقوام کے لوگ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو اعلیٰ عہدے دیے جاتے تھے، بلکہ غیر مسلموں کو بھی اور غیر قوموں کے لوگوں کو بھی اعلیٰ عہدے دیے جاتے تھے. حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانے میں بھی، حالانکہ ابھی ملک میں پرامن طور پر ساری قومیں نہیں بسی تھیں، ان حقوق کو تسلیم کیا جاتا تھا. چنانچہ علامہ شبلی اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے صیغہ جنگ کو جو وسعت دی تھی اس کے لیے کسی قوم اور کسی ملک کی تخصیص نہ تھی، یہاں تک کہ مذہب و ملت کی بھی کچھ قید نہ تھی. والنٹیئر فوج میں تو ہزاروں مجوسی شامل تھے، یعنی ایسے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، آتش پرست تھے، سورج پرست تھے، وہ بھی شامل تھے جن کو مسلمانوں کے برابر مشاہرے ملتے تھے. فوجی نظام میں بھی مجوسیوں کا پتہ ملتا ہے. اسی طرح لکھتے ہیں کہ یونانی اور رومی بہادر بھی فوج میں شامل تھے. چنانچہ فتح مصر میں ان میں سے 500 آدمی شریک جنگ تھے، اور جب
آج پاکستان میں یہ کہتے ہیں جی احمدیوں کو فوج سے نکالو، بڑی نازک سینسیٹیو پوسٹیں ہیں یہ، حالانکہ اگر تاریخ پڑھیں تو سب سے زیادہ قربانیاں افسروں نے، احمدی افسروں نے دی ہیں پاکستانی خاطر۔ بہرحال یہ تو ان کے اپنے فعل ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، اور جب عمر بن عاص نے فسطاطہ آباد کیا تو یہ جدا گانہ محلے میں آباد کیے گئے۔ یہودیوں سے بھی سلسلہ خالی نہ تھا، چنانچہ مصر کی فتح میں ان میں سے 1000 آدمی اسلامی فوج میں شریک تھے۔ اسی طرح تاریخ سے ثابت ہے کہ غیر اقوام کے افراد کو جنگی افسر بھی مقرر کیا جاتا تھا، غیر اقوام کے افراد کو جنگی افسر بھی مقرر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں ایرانیوں کو بھی فوجی افسر مقرر کیا گیا۔ ان میں سے بعض کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ علامہ شبلی نے 6 افسروں کے نام یہ لکھے ہیں: سیاح، خسرو، شہریار، شیرویہ، شہرویہ، افرودین۔ ان افسروں کو تنخواہیں بھی سرکاری خزانے سے ملتی تھیں اور باقاعدہ پے رول میں ان کا نام تھا۔ 4 خلفاء کے بعد حضرت معاویہ کے متعلق تاریخ سے ثابت ہے کہ ان کے زمانے میں ایک عیسائی ابن اسال نامی وزیر خزانہ تھا۔ یہ لکھتے ہیں وضاحت میں کہ تفسیر کبیر میں تو حضرت مسلم موعود کو جو میں نے پڑھا ہے حوالہ افرودین لکھا ہے علامہ شبلی کے حوالے سے، ایسے ہی الفاروق میں بھی درج ہے، لیکن عربی کتب میں اس کا نام افروزین لکھا ہے، زال کے ساتھ بجائے دال کے۔ بہرحال یہ نام کا ذرا سا فرق ہے زال دال کا، اس پہ کیونکہ لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں اس لیے وضاحت کر دی ہے۔ اسی طرح مارکیٹ کنٹرول، پرائس کنٹرول کے لحاظ سے جو ناجائز حد تک قیمت گرانا ہے اس سے بھی منع فرمایا ہے اسلام نے، اور حضرت عمر نے اس کی پابندی کروائی۔ اس بارے میں مال کی قیمت گرانے کی ممانعت کے بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اسلام نے قیمت کو ناجائز حد تک گرانے سے بھی منع کیا ہے۔ قیمت کا گرانا بھی ناجائز مال کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ طاقتور تاجر اس ذریعے سے کمزور تاجروں کو تھوڑی قیمت پر مال فروخت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ان کا دیوالا نکلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ بازار کا دورہ کر رہے تھے کہ ایک باہر سے آئے ہوئے شخص کو دیکھا، وہ خشک انگور نہایت ارزاں قیمت پر فروخت کر رہا تھا، جس قیمت پر مدینہ کے تاجر فروخت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ یا تو اپنا مال منڈی سے اٹھا کر لے جاؤ یا پھر اسی قیمت پر فروخت کرو جس مناسب قیمت پر مدینہ کے تاجر فروخت کر رہے تھے۔ جو مدینہ کے تاجر تھے وہ زیادہ مال قیمت نہیں لے رہے تھے بلکہ مناسب قیمت تھی اپنے اخراجات کے لحاظ سے۔ آپ نے کہا اسی قیمت پر فروخت کر لو۔ جب آپ سے اس حکم کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ اگر اس طرح فروخت کرنے کی اسے اجازت دی گئی تو مدینہ کے تاجروں کو جو مناسب قیمت پر مال فروخت کر رہے ہیں نقصان پہنچے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض صحابہ نے حضرت عمر کے اس فعل کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پیش کیا کہ منڈی کے بھاؤ میں دخل نہیں دینا چاہیے، مگر ان کا یہ اعتراض درست نہیں تھا، کیونکہ منڈی کے بھاؤ میں دخل دینے کے یہ معنی ہیں کہ پیداوار اور مانگ کے اصول میں دخل نہ دیا جائے، یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصول جو ہیں ان میں دخل دینا ہے، اور ایسا کرنا بے شک نقصان دہ ہوتا ہے اور اس سے حکومت کو بچنا چاہیے۔ خود ایڈجسٹ کرتی ہے مارکیٹ اپنے آپ کو سپلائی ڈیمانڈ سے، ورنہ عوام کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا اور تاجر تباہ ہو جائیں گے اگر اس کی اجازت نہ دی جائے۔ لیکن قیمت کنٹرول جو ہے وہ جائز ہے۔ حضرت مسلم موعود اس تفصیل ایک اور جگہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ شہری حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ لین دین کے معاملات میں خرابی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس حق کو بھی نظر انداز نہیں کیا،
چنانچہ اسلام نے بھاؤ کو بڑھانے اور مہنگا سودا کرنے سے روکا ہے، اسی طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے اور ان کو تجارت میں فیل کرنے کے لیے بھاؤ کو گرا دینے سے بھی منع فرمایا ہے، کم قیمت کرنے سے بھی منع ہے مقابلے میں۔ ایک دفعہ مدینہ میں ایک شخص ایسے ریٹ پر انگور بیچ رہا تھا جس ریٹ پر دوسرے دکاندار نہیں بیچ سکتے تھے۔ حضرت عمر پاس سے گزرے تو انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا، کیونکہ اس طرح باقی دکانداروں کو نقصان پہنچتا تھا۔ غرض اسلام نے سودا مہنگا کرنے سے بھی روک دیا اور بھاؤ کو گرا دینے سے بھی روک دیا، تاکہ نہ دکانداروں کا نقصان ہو اور نہ پبلک کا نقصان ہو۔ تعلیم کے نظام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے تعلیم کو نہایت ترقی دی، تمام ممالک میں مدرسے قائم کیے جن میں قرآن مجید، حدیث، فقہ کی تعلیم دی جاتی، کبار علماء صحابہ کو تعلیم و تربیت پر مأمور کیا گیا اور پڑھانے والوں کی تنخواہیں بھی مقرر کی گئیں۔ اسی طرح ہجری کیلنڈر کا آغاز کس طرح ہوا، اس بارے میں روایات میں آتا ہے۔ ایک تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حسین بن سعد نے بیان کیا کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تاریخ کا شمار نہیں کیا اور نہ آپ کی وفات سے، بلکہ آپ کے مدینہ میں آنے سے ہی انہوں نے تاریخ کا شمار کیا، یعنی ہجرت کے وقت سے۔ بخاری کے شارح علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام سہیلی کے نزدیک صحابہ نے ہجرت سے تاریخ کا آغاز کرنے کا خیال اللہ تعالیٰ کے قول لمسجد اسسہ علی التقویٰ من اول یوم سے لیا ہے۔ پس من اول یوم سے مراد وہ دن ہوگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ میں داخل ہوئے، واللہ اعلم۔ ہجری کیلنڈر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمر کی طرف لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں خطوط آتے ہیں، ان پر تاریخ وغیرہ درج نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت عمر نے لوگوں کو مشورے کے لیے اکٹھا کیا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ بخاری نے کتاب الادب میں اور حاکم نے میمون بن مہران کے واسطے سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کی خدمت میں ایک چیک پیش کیا گیا جس کی میعاد شعبان تھی۔ آپ نے فرمایا، کون سا شعبان؟ کیا وہ جو گزر گیا، یا وہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یا وہ شعبان جو آئے گا؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کے لیے کوئی تاریخ متعین کرو جو سب کو معلوم رہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے آیا اور اس نے کہا، میں نے یمن میں ایک چیز دیکھی جسے وہ تاریخ کہتے ہیں، وہ اسے یوں لکھتے ہیں کہ فلاں سال اور فلاں مہینہ۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ عمدہ طریق ہے، تم بھی تاریخ لکھو۔ ہجری تقویم کا آغاز کس نے کیا، یہ کیلنڈر کا آغاز، اس بارے میں متفرق آ رہا ہے۔ پہلے قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ مرتب کرنے کا ارشاد فرمایا اور ربیع الاول میں تاریخ لکھی گئی۔ چنانچہ حاکم نے اپنی کتاب الاکلیل میں ابن شہاب زہری سے روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ امر بالتاریخ فکتب فی الربیع الاول۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے تاریخ لکھنے کا ارشاد فرمایا، پس وہ ربیع الاول میں لکھی گئی۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ روایت موزل ہے۔ موزل سے مراد ہے وہ روایت ہوتی ہے جس کی سند میں پے در پے دو یا زیادہ راوی ساقط ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تاریخ کی ابتدا اس دن سے ہوئی جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور مشہور بات اس کے برعکس ہے، اور وہ یہ کہ تاریخ تقویم ہجری حضرت عمر کے دور خلافت میں قائم ہوئی۔ سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد کے مصنف محمد بن یوسف صالی کہتے ہیں کہ ابن صلاح نے کہا ہے کہ انہوں نے ابو طاہر مہامش کی کتاب الشروط میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ لکھنے کا ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ جب آپ نے نجران کے عیسائیوں کی طرف خط لکھنے کا ارشاد فرمایا
تو حضرت علی سے فرمایا اس میں لکھو لخمس من الحجرت، یعنی ہجرت کے بعد 5واں سال. بس اس لحاظ سے پہلے مورخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت عمر نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے. دوسرے قول کے مطابق حضرت یعلا بن امیہ نے تاریخ کا آغاز کیا، جو یمن کے رہنے والے تھے. امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس میں انقطاع ہے، یعنی عمر اور یعلا کے درمیان میں. تیسرے اور مشہور قول کے مطابق یہ ہے کہ تاریخ تقویم ہجری کا آغاز حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوا. ہجری کیلنڈر کے لیے ہجرت سے کیوں آغاز کیا گیا، اس بارے میں یہ تفصیل ملتی ہے. جب حضرت عمر نے سال کے تعین کے لیے مشورہ مانگا تو ایک رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کا آغاز کیا جائے. دوسری رائے یہ تھی کہ آپ کے مبعوث ہونے کے سال سے اس کا آغاز کیا جائے. تیسری رائے یہ تھی کہ آپ کی وفات کے سال سے اس کا آغاز کیا جائے. چوتھی رائے یہ تھی کہ آپ کی ہجرت کے سال سے اس کا آغاز کیا جائے. ہجرت کے سال سے اس کا آغاز کرنا مناسب سمجھا گیا، کیونکہ ولادت اور بعثت کے سال کی تعین میں اختلاف تھا. جہاں تک وفات کا تعلق ہے تو اس لیے منتخب نہیں کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے مسلمانوں کے رنج و الم کا عنصر اس میں شامل تھا. پس صحابہ نے ہجرت پر اتفاق کیا. صحابہ نے ربیع الاول کے بجائے محرم سے سال کا آغاز کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم محرم کے مہینے میں ہی کر لیا تھا. ذوالحجہ میں بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی تھی اور وہی ہجرت کا پیش خیمہ تھی. اس طرح بیعت عقبہ ثانیہ اور ہجرت کا پختہ ارادہ کر لینے کے بعد جس مہینے کا چاند طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا. لہٰذا مناسب یہی سمجھا کہ اسی کو نقطۂ آغاز بنایا جائے. علامہ ابن حجر کہتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے محرم سے آغاز کی مناسبت سے میرے نزدیک یہ سب سے مضبوط دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائے، اس بارے میں مختلف آراء ہیں. آپ مختلف جگہ ٹھہرتے ہوئے 12 ربیع الاول 14 نبوی مطابق 20 ستمبر 622 عیسوی کو مدینہ کے پاس پہنچے. بعض مورخین کے نزدیک 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی. بعض کے نزدیک آپ ماہ سفر میں نکلے اور ربیع الاول میں پہنچے. یکم ربیع الاول کو مکے سے آپ نے ہجرت کا آغاز فرمایا. 12 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے. تقویم ہجری کس سال میں ہوئی، اس بارے میں بھی مختلف آراء ہیں. کچھ کب یہ شروع ہوا کیلنڈر، کچھ کہتے ہیں 16 ہجری میں ہوئی، کچھ کے نزدیک 17 ہجری میں ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ 18 ہجری میں ہوئی، بعض کے نزدیک 21 ہجری میں ہوئی. لیکن بہرحال اس بات پہ اکثر متفق ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں اس کیلنڈر کا اجرا ہوا. اسلامی سکہ عام مورخین کے نزدیک عرب میں سب سے پہلے سکہ عبد الملک بن مروان نے جاری کیا. مدینہ طیبہ کے بعض مورخین نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اسلامی سکے حضرت عمر کے دور میں رائج ہوئے تھے. ان کے اوپر الحمدللہ کندہ تھا اور بعض پر محمد رسول اللہ اور بعض پر لا الہ الا اللہ وحدہ بھی کندہ ہوتا تھا. لیکن ساسانی ایرانی بادشاہوں کی تصویروں سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا. ایک تحقیق کے مطابق سب سے پہلے اسلامی سکے دمشق میں 17 ہجری میں حضرت عمر کے دور خلافت میں رائج ہوئے تھے، مگر ان کے اوپر بھی بازنطینی شہنشاہ کی تصویر اور لاطینی میں ان کی لکھائی موجود ہوا کرتی تھی. اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان کے دور خلافت میں 28 ہجری میں سب سے پہلے اپنا سکہ استعمال ہوا. وقتی طور پر ساسانیوں کے علاقوں میں رائج سکوں کو ہی چلایا گیا. ان کے اوپر ساسانی بادشاہوں کی تصاویر ہوا کرتی تھیں، مگر ان پر کوفی رسم الخط میں بسم اللہ لکھ دیا گیا. پھر یہ کہ حضرت عمر نے کون کون سی باتیں شروع کیں، کون سی ہیں اولیات جو اولیات فاروقی کہلاتی ہیں. علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہر ضیعے میں جو نئی باتیں ایجاد کیں ان کو مورخین نے یکجا لکھا ہے اور ان کو اولیات کہا جاتا ہے اور وہ درج ذیل ہیں. یعنی یہ شروع کروائیں. بیت المال یعنی خزانہ قائم کیا. نمبر 2 عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیے. پھر تاریخ اور سن قائم کیا جو آج تک جاری ہے. نمبر 4 امیر المومنین کا لقب اختیار کیا حضرت عمر نے خلیفہ وقت کے لیے. نمبر 5 فوجی دفتر ترتیب دیا.
نمبر 6 والنٹیئرز کی تنخواہیں مقرر کیں۔ نمبر 7 دفتر مال قائم کیا۔ نمبر 8 پیمائش جاری کی۔ نمبر 9 مردم شماری کروائی۔ نمبر 10 نہریں کھدوائیں۔ 11 شہر آباد کرائے، یعنی کوفہ، بصرہ، جیزہ، فسطاط، موصل وغیرہ۔ 12 ممالک، نمبر 12 یہ ہے ممالک مقبوضہ کو صوبے میں تقسیم کیا۔ نمبر 13 عشور، یعنی 10واں حصہ بطور ٹیکس یا موصل مقرر کیا۔ عشور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے، جس کی ابتدا یوں ہوئی کہ مسلمان جو غیر ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، ان سے وہاں کے دستور کے مطابق مال تجارت پر 10% ٹیکس لیا جاتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان ملکوں کے تاجروں کو جو ہمارے ملک میں آئیں ان سے بھی اسی قدر محصول لیا جائے، یعنی پھر 10% ان سے بھی وصول کیا جائے۔ نمبر 14 یہ ہے کہ دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصل مقرر کیے۔ نمبر 15 حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی۔ نمبر 16 جیل خانہ قائم کیا۔ نمبر 17 درہ کا استعمال کیا۔ نمبر 18 راتوں کو گشت کر کے رعایا کے دریافت حال کا طریق نکالا۔ نمبر 19 پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ نمبر 20 جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کیں۔ نمبر 21 گھوڑوں کی نسلوں میں اصیل اور مجنس کی تمیز قائم کی، جو اس وقت تک عرب میں نہ تھی۔ نمبر 22 پرچہ نویس مقرر کیے۔ نمبر 23 مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیے مکانات بنوائے۔ 24 لاوارث بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے۔ 25 مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے۔ 26 یہ قاعدہ قرار دیا کہ اہل عرب گو کافر ہوں غلام نہیں بنائے جا سکتے۔ 27 مفلوق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر کیے۔ 28 مکاتب قائم کیے۔ 29 معلم اور مدرسوں کے مشاعرے مقرر فرمائے، تنخواہیں مقرر کیں۔ 30 حضرت ابوبکر کو اصرار کے ساتھ قرآن مجید کی ترتیب پر آمادہ کیا اور اپنے اہتمام سے اس کام کو پورا کیا۔ 31 قیاس کا اصول قائم کیا۔ 32 فرائض میں اول کا مسئلہ ایجاد کیا، نان نفقے کے لیے عیال میں شامل کرنا بعض لوگوں کو۔ 33 نماز تراویح جماعت سے قائم کی۔ 34 3 طلاقوں کو جو ایک ساتھ دی جاتی ہیں طلاق بائن قرار دیا، یہ تو سزا کے طور پر بھی کیا تھا آپ نے۔ 35 شراب کی حد کے لیے 80 کوڑے مقرر کیے۔ 36 تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی۔ 37 بنو ثعلب کے عیسائیوں پر بجائے جزیہ کے زکوٰۃ مقرر کی۔ 38 وقف کا طریقہ ایجاد کیا۔ 39 نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر تمام لوگوں کا اجماع کرا دیا۔ 40 ویسے عمومی طور پہ مسنون یہی ہے، 3 تکبیریں ہوتی ہیں، یا پہلی تکبیر کے ساتھ آخری تکبیر تک 4، سلام پھیرنے سے پہلے 4، 1 2 3 4 ہی بنتی ہیں نا، ابھی بھی یہی جائز ہے۔ 40 یہ ہے کہ مساجد میں واعظ کا طریقہ قائم کیا اور ان کی اجازت سے تمیم داری نے واعظ کہا، اور یہ اسلام میں پہلا واعظ تھا۔ 41 اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں۔ 42 مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ 43 حجب کرنے پر تعزیر کی سزا قائم کی۔ 44 غزلیہ اشعار میں عورتوں کے نام لینے سے منع کیا، حالانکہ یہ طریقہ عرب میں مدتوں سے جاری تھا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ اس کے سوا اور بھی عمر کی اولیات ہیں جن کو ہم تولد کے خوف سے قلم انداز کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ذکر ابھی چل رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اس وقت میں بعض مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ پہلا ذکر ہے مکرم سرپیتو ہادی سسویو صاحب، انڈونیشیا کے ہیں۔ 79 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے گزشتہ ماہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے 21 سال کی عمر میں بیعت کر لی تھی، اور اس کو پھر بڑی مضبوطی سے قائم رہے۔ پھر مرحوم نے اہلیہ لکھا ہے کہ مرحوم نے اہلیہ کے اور 8 بچے یادگار چھوڑے ہیں۔
ایک بیٹا ان کا بطور مبلغ خدمت پہ جا لا رہا ہے۔ مرحوم کئی مرتبہ جماعت کے صدر کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے رہے۔ دارالقضاء انڈونیشیا میں بطور قاضی بھی خدمت کی توفیق پائی۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا، ایک فعال داعی اللہ تھے۔ کسی بھی قسم کے مشکل حالات میں تبلیغ کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ ان کے بیٹے اروان حبیب اللہ مربی ہیں، جو کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ موٹر سائیکل کسی کے گھر چھوڑ کر 20 کلومیٹر تک پیدل سفر کیا کرتے تھے تبلیغ کے لیے، دوسرے گاؤں جانے کے لیے نہریں اور چٹانوں کو پار کرنا کرتے۔ سفر بہت مشکل ہوتا تھا۔ والد صاحب محنت و مشقت کرنے والے شخص تھے۔ جب والد صاحب بطور ٹیچر ملازمت کرتے تھے تو انہوں نے اسکول کے پرنسپل کو درخواست کی کہ ان کی پڑھانے کی باری 4 ہی دنوں میں کروا دی جائے، جتنے اسکول کی کلاسیں ہیں 4 دن میں مکمل کر دیں اور باقی دن چھٹی ہو جائے تاکہ تبلیغ کے لیے زیادہ وقت مل سکے۔ جمعرات میں اسکول سے فارغ ہو کر سیدھا تبلیغ کے لیے جاتے اور اتوار کی شام کو ہی گھر واپس آتے تھے، بلکہ بعض دفعہ سوموار کی صبح گھر آتے۔ بشارت احمد صاحب مربی سلسلہ لکھتے ہیں کہ وسطی جاوا کے ونوسوبو علاقے میں 10 جماعتیں آپ کے ذریعے سے قائم ہوئیں۔ ہر حالت میں تہجد کا خاص اہتمام کرتے تھے، ہر سطح کے لوگوں سے بڑی عزت اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ ایک بار آپ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آخری ایام تک تبلیغ میں مصروف رہوں، اسی میں میری خوشی اور میری صحت کی کنجی تھی۔ احمد ہدایت صاحب مربی سلسلہ بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ایک بہادر داعی اللہ تھے۔ جب مخالفت کرنے والے لوگوں کی طرف سے دھمکی ملتی تو کبھی خوف محسوس نہیں کرتے تھے اور بڑے ڈٹ کے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے چودھری بشیر احمد بھٹی صاحب بن اللہ داد صاحب گھوڑو ضلع ننکانہ صاحب کا، جو 95 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رشتہ ماہ ان کے بیٹے محمد افضل بھٹی صاحب مربی سلسلہ تنزانیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیدائشی احمدی تھے، 100 مسلات کے پابند تھے، انصاف پسند اور صاف گو تھے۔ احمدیت اور خلافت کے ساتھ والہانہ عشق تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی قادیان جلسہ پر جایا کرتے تھے۔ گاؤں میں گنڈے تعویذ کرنے والوں سے لوگ بہت ڈرتے تھے، یہ عام رواج ہے ہمارے ملکوں میں۔ تو آپ ان لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں سے نہ ڈرا کرو، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن گاؤں کے لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے ان کو کہ آپ لوگ تو احمدی ہیں، آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے، اس لیے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن ہمیں بڑا خوف ہے۔ 1953 میں جب فسادات شروع ہوئے تو مخالفین احمدیت نے علاقے میں جلوس نکالے، احمدیوں کے گھروں کو آگ لگانے کا پروگرام بنایا۔ قریبی گاؤں سے آپ کی برادری کے سرکردہ افراد جو کہ گاؤں میں بڑا اثر و رکھتے تھے مگر احمدی نہیں تھے، کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رشتہ دار جو احمدی ڈیرے پر رہتے ہیں ان کو سمجھا لیں کہ وہاں سے چلے جائیں، کل ہمارا وہاں آگ لگانے کا پروگرام ہے، یا احمدیت سے انکار کر دیں ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو ان کو سمجھایا جب ان کے رشتہ دار انہوں نے کہ عارضی طور پر احمدیت کا انکار کر دو، پھر واپس جب جلوس چلا جائے گا تو پھر واپس آ جانا اپنے دین پہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر احمدیت قبول کی ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم احمدیت کے لیے قربان تو ہو سکتے ہیں مگر یہ کہ گوارہ نہیں کر سکتے ایک منٹ کے لیے بھی اپنے ایمان سے پیچھے ہٹیں۔ بہرحال انہوں نے کہا اگر تم کچھ نہیں کر سکتے نہ کرو، ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ جلوس بھی کچھ فاصلے تک آ کے خود بخود تتر بتر ہو گیا اور ان کو ضرورت نہیں ہوئی ان کے ڈیرے تک آنے کی۔ عثمان خان میں 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے شامل ہیں۔ ایک بیٹے مکرم افضل بھٹی صاحب مربی سلسلہ تنزانیہ میں ہیں، وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے جنازہ اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے جو شامل نہیں ہو سکے ان کو بھی صبر اور حوصلہ کی توفیق دے۔ اگلا ذکر ہے حمید اللہ خادم ملی صاحب ابن چودھری اللہ رکھا ملی صاحب دارالنصر غربی روا کا، 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب چودھری اللہ بخش بھولر صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے نواسے اور نصر اللہ ملی صاحب شہید مربی سلسلہ کے والد تھے۔
مرحوم صلی اللہ کی پابند سادہ لو شریف النفس غریب پرور ایک مخلص اور فدائی احمدی تھے. دوران ملازمت مخالفت کا ڈٹ کر بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے رہے. ان کے ایک بیٹے وقف زندگی ہیں، روا میں طاہر آرٹ میں کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے ان سے. اگلا ذکر ہے محمد علی خان صاحب پشاور کا، جو شریف اللہ خان صاحب کے بیٹے تھے. 89 سال کی عمر میں 99 سال کی عمر میں 89 بقضاء الہی وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے فضل سے 1/8 حصے کے موسی تھے. عثمان خان میں 3 بیٹیاں اور 7 بیٹے شامل ہیں. ان کی ایک بیٹی سلیمہ صاحبہ جبران صاحب یہاں اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں. ان کی اہلیہ ہیں. یہ لکھتی ہیں پہلے یہ لوگ غیر مباح تھے خاندان ان کا، پھر 1954 میں خلیفہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی اور تاحیات جماعت اور خلافت سے وابستہ رہے اور دینی غیرت اور جماعت سے گہری وابستگی کا مظاہرہ کیا ہے. ان کے والد نے 1954 میں بیعت کی تھی. پہلے غیر مباح تھے. بہرحال اس کے بعد پھر ان کو جماعتی خدمت کی توفیق ملی. قائد ضلع قرآن علم جامع رہے، پھر سیکٹری وسایا، سیکٹری تعلیم القرآن وغیرہ رہے. کتب کا مطالعہ مسیح السلام کا بڑی گہرائی سے کیا کرتے تھے. قرآن کریم سے آپ کو بے پناہ محبت تھی. ہمیشہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے دیکھا. قرآن کریم کا بہت سا حصہ آپ کو زبانی یاد تھا. دعا گو، نیک، مہمان نواز، سچے اور کھرے انسان تھے. درود شریف کا بہت ورد کیا کرتے تھے. لوگوں کی مالی مدد بھی بہت کرتے تھے. ان کے غیر احمدی رشتہ داروں نے کہا ان کو کہ اگر آپ احمدیت چھوڑ دیں تو ہم آپ کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. تو کہتے ہیں میرے والد نے ان کو جواب دیا، مجھے تمہاری قربانی کی کیا ضرورت ہے، میں تو خود قربان ہو چکا ہوں. اب میری بات سنو کہ مسیح موت کو مان لو، جس نے آنا تھا وہ آ گیا، اور اپنی زندگیوں سے سنوار لو. لیکن بہرحال انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. آہستہ آہستہ وہ سارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے، لیکن آپ احمدیت کے ساتھ تعلق میں دن بدن ترقی کرتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان سے درجات بلند کرے. اگلا ذکر ہے صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب میری لینڈ امریکہ کا، جو 87 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ عنہ کے پوتے اور صاحبزادہ محمد طیب لطیف صاحب مرحوم کے بیٹے تھے. صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا بہت وسیع مطالعہ کیا ہوا تھا. 5 وقتہ نمازوں اور تہجد کی ادائیگی باقاعدگی سے کیا کرتے تھے. خلافت احمدیت کے شہدائی تھے. بہت ہی عاجز اور منکسر مزاج شخصیت کے مالک تھے. آپ کو تبلیغ کا بہت شوق تھا اور ہمیشہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور درجات بلند کرے. اگلا ذکر ہے فیضان احمد سمیر ابن شہزاد اکبر صاحب، کارکن تھے. شہزاد اکبر صاحب جو ہیں کارکن ہیں ہمارے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری روا کے. ان کے بیٹے تھے. کووڈ سے 16 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہایت ہی ذہین، کم گو، شریف النفس نیک بچہ تھا. وقف نو کی تحریک میں شامل تھا. اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینے والا اور غیر ضروری سرگرمیوں میں بلکہ کھیلوں میں بھی بہت کم حصہ لیتا تھا. سنجیدہ طبع آدمی بچہ تھا بالکل. اسکول کے علاوہ زیادہ وقت گھر پر گزارتا تھا. اللہ تعالیٰ مرحوم کے والدین کو بھی صبر عطا فرمائے. ان کے نانا بھی جماعت کی لمبا عرصہ خدمت کرتے رہے ہیں، خواجہ عبدالشکور صاحب. مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر